پہلے شراب حلال تھی، پھر کہا گیا نقصان زیادہ ہے، بچو تو اچھا ہے، پھر کہا گیا نماز کے اوقات میں بچو، پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی ہر صورت میں شراب سے بچنا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں جہاد کی اجازت نہ دی گئی، اور سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں جہاد کا حکم نازل کیا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 15 میں زانی کی سزا عمر قید مقرر کی گئی کہ موت تک اسے قید کر دیا جائے، اور پھر سورہ نور آیت نمبر 2 میں غیر شادی شدہ زانی کی سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی، اور حدیث متواترہ کی روشنی میں جو شادی شدہ زانی ہو اسے سنسار کرنے کی سزا مقرر کی گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 240 میں بیوہ کی عدت 1 سال مقرر کی گئی، اور پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن مقرر کی گئی۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 پہلے ہے، 240 بعد میں ہے، لیکن 234 بعد میں نازل ہوئی اور 240 پہلے نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق قرآن پاک صحابہ کرام کو لکھواتے تھے، تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ کبھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے پھر یہ حکم چینج ہو جاتا ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں یہ رد و بدل کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت، جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیہا، یا وہ آیت ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر آیت، او مثلہا، یا اس جیسی آیت۔ منسوخ ہونے کی حکمت بیان کی گئی۔ اب شرعی مسئلہ سماعت کر لیجئے، منسوخ کے معنی کیا ہے؟ منسوخ کے معنی یہ نہیں جو ہمارے عرف میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اسلامی شریعت میں اصول تفسیر میں منسوخ کے معنی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم ایک مخصوص وقت کے لیے نازل فرمایا۔ مثلا کوئی حکم 1 سال کے لیے نازل کیا گیا، کوئی 10 سال کے لیے نازل کیا گیا، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ حکم کتنے عرصے کے لیے ہے۔ پھر جب دوسری آیت نازل ہوئی تو ہمیں پتا چلا کہ پہلا حکم یہ 5 سال کے لیے تھا، اب یہ دوسری آیت نازل ہو گئی، اب یہ حکم کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب دوسرا حکم آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مخصوص وقت کے لیے کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے، راہ ہدایت پر اسلام بتدریج انہیں لایا، وہ شراب کے عادی تھے، تو پہلے فرمایا گیا کہ نقصان زیادہ ہے، اس سے بچو تو اچھا ہے، پھر کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دی، پھر فرمایا گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب مت پیو، تو اب نماز کے اوقات میں وہ شراب نہ پینے لگے، شراب سے بچنے لگے، پھر فرمایا گیا کہ اب شراب تم پر مکمل حرام کر دی گئی۔ اسی طرح عرب کے لوگوں میں رواج تھا کہ جب عورت کا شوہر مر جاتا تو اسے وہ ساری زندگی ایک گھر میں بند کر دیتے اور وہیں وہ مر جاتی، تو اسلام نے پہلے 1 سال کی عدت مقرر فرمائی، اور پھر اس کے بعد 4 مہینے اور 10 دن کی عدت مقرر فرمائی۔ تو اس میں حکمتیں ہیں، رب العالمین خالق ہے، وہ جس حکم کو جس طرح چاہے وہ اس کی مرضی اور مشیت ہے۔ ما ننسخ من آیت، جس آیت کو منسوخ کر دیں، یہاں منسوخ کے معنی تو آپ سمجھ گئے کہ ایک حکم نازل کیا گیا تھا، اب دوسری آیت آ گئی اور پہلا حکم کا پیریڈ اب ختم ہو گیا، اب دوسرے حکم پر عمل کرنا ہے۔ او ننسیہا، یا ہم کسی آیت کو بھلا دیں، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی، فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام آپس میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے، آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کئی صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تہجد میں چند آیتیں پڑھا کرتے تھے، جب ہم نے اس سورت کو پڑھا تو وہ آیتیں ہم بھول گئے اور وہ آیتیں ہمیں یاد نہ رہیں، اور کئی صحابہ کرام نے کہا کہ آج رات کو یہ آیتیں ہمیں بھلا دی گئیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن چمڑوں پر اور جن پتوں پر یہ آیتیں تم نے لکھی تھیں انہیں جا کر دیکھو۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو وہاں سے بھی وہ آیتیں اٹھا لی گئی تھیں۔ آپ نے فرمایا آج رات
یہ آیتیں اٹھا لی گئی ہیں. او ننسیہا سے یہ مراد ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس پر اعتراض کرنے والا سن لے، کیا تو نہیں جانتا بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا